السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اوپر جو لعنت کی تھی وہ ان کے ظلم اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بعض چیزیں جو پاکیزہ حلال تھیں ان کے لیے ان کو حرام کر دیا، اور وہ لوگوں کو سیدھے رستے سے روکا بھی کرتے تھے، اور وہ سود کھایا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو سود کھانے سے منع کیا تھا۔ لیکن جو پختہ ہیں علم کے لحاظ سے، وہ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر تو اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک وحی کی تھی۔ تو اس وقت ان کو کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کے متعلق ان کو یہ بہت بات بری لگتی ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی نہیں کی۔ فرمایا کچھ رسول ایسے ہیں جن کا تو تذکرہ ہم نے آپ کے اوپر کر دیا ہے اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے ڈرانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، اور تاکہ کل قیامت والے دن کوئی انسان اللہ پہ حجت نہ قائم کرے، اللہ تو نے تو ہماری طرف کتاب اور نبی تو بھیجا نہیں، ہم کس طرح ایمان لے کے آتے۔ اس حوالے سے کل کے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 166 ہے۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن پاک، اس کے متعلق اللہ خود گواہی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے گواہی دیتے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو علم اترا ہے وہ میری طرف سے ہی اترا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اترا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ پھر ان یہودیوں کے متعلق اگر اسی طرح مر گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا، پھر عیسائیوں کے متعلق کہ ان کی کیفیت کیا ہے، انہوں نے دین کے اندر کتنا غلو کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس حوالے سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا لیکن اللہ، اے یہودیو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے باتیں لے کے آ جاتے ہیں، اللہ نے ان کو نبی نہیں چنا۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ یشہد، گواہی دیتا ہے، بما انزل، گواہ ہے، بما انزل الیک، جو نازل کیا الیک، آپ کی طرف، انزلہ، اسی نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ہی اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو، اس فرقان حمید کو میں نے ہی نازل کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی اور بندے کے اوپر اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو فرمایا میں نے اس کتاب کو نازل کیا، انزلہ بعلمی، میں نے اس کتاب کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی بھی حد نہیں ہے، اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں نا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا إِلَّا بِمَا شَاءَ، لیکن جو اللہ کسی کے لیے چاہے۔ اللہ نے ہمیں بتلا دی ہے کہ ساتوں آسمان ہیں، ساتوں زمینیں ہیں، زمین کے نیچے پانی ہے، میں ساتویں آسمان پر ہوں، یہ اللہ نے بتا دی ہے۔ حالانکہ اس کا علم ہمیں پہلے نہیں تھا، بعض چیزوں کا اللہ نے ہمیں انجام بتلا دیا ہے،
وہ جنت کی ہے صورت میں، وہ جہنم کی صورت میں، وہ قبر سے اٹھنے کے انداز کے لحاظ سے، قیامت کے برپا ہونے کے انداز سے، یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہ سب کچھ پہلے طے کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے علم کے لحاظ سے میں نے اس قرآن پاک کو کتاب مبین کو نازل کیا ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی یشہدون، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے۔ فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لحاظ سے۔ حالانکہ اللہ کی گواہی بہت ہے، اللہ اکیلا ہی گواہی دے دے، اس سے بڑھ کے اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکیلا ہی بات کہہ دے، اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں، میرے مقرب فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ یہودی کفر، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، قد تحقیق ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اب وہ ہدایت والے رستے کی طرف لوٹ سکتے نہیں، بڑی دور گمراہی کے اندر گر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہودی، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم، اور نہ ہی اللہ ان کو راہ اور دکھائے گا سیدھا طریقہ، سیدھا رستہ، اللہ ان کو سیدھا رستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ جو اس انداز کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ایک خود بھی کفر کرتے ہیں اور دوسرا لوگوں کو بھی کفر کے اوپر ابھارتے ہیں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے، ان کا رستہ تنگ کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ان کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں۔ فرمایا اس حالت میں اگر کوئی رہ کر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اگر اسی انداز کے اندر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کو سیدھا رستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ انسان کا دل میرے رب کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، لیسا کمثلہ شیء، ہم اللہ کی مثال نہیں بیان کر سکتے اللہ کی انگلیاں کس طرح ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اس کے شان ہے، اللہ جس طرف انسان کا دل چاہتا ہے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے تو ایمان والے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کچرا بھی نہ پیدا ہونے دینا۔ اللہ، تو فرمایا ہدایت تو میرے پاس ہے نا، ہدایت تو میں نے دینی ہے، اگر تم اس انداز کے ساتھ زندگی گزارو گے تو میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا، تمہیں سیدھے رستے کی، ہاں ایک رستے کی تمہاری رہنمائی ہوگی، کیونکہ تم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اور وہ رستہ کون سا ہے، شیطان نے تمہارے لیے کون سا رستے کا انتخاب کیا ہے؟ فرمایا الا، مگر طریقہ، ایسا رستہ، جہنم، وہ رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، خالدین فیہا، اس جہنم کے اندر، اے کافرو، اے ظالمو، اے یہودیو، تم نے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے تمہیں جہنم میں داخل کرنا کوئی مشکل نہیں، میرے لیے بالکل آسان ہے، میرے پاس دلائل موجود ہیں، تم نے میرے ساتھ کفر کیا ہے، کرامن کاتبین، یہ دونوں پہرے دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن تم میں سے کوئی انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر پائے گا کہ اللہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، میں نے تو اس طرح کا معاملہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ کام کرنا بالکل آسان ہے، کیونکہ میرے پاس سارے پروف موجود ہوں گے،
اور اگر انسان انکار بھی کرے گا اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دے، اس کے جسم سے مخاطب ہو کے اللہ کہے گا بول کے بتلاؤ یہ بندہ کیا کیا کام کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی چمڑی بول کے بتائے گی، اس کا چمڑا یہ جلد بول کے بتائے گی، اس کی ران بول کے بتائے گی، اس کے ہاتھ اور پاؤں بول کے بتائیں گے، اور اس وقت ندامت کے ساتھ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ فرشتے کو حکم دیں گے اس کو اوندا منہ گھسیٹ کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین آگے اس بات کا جواب دینے لگے ہیں، یہ ظالم لوگ کہا کرتے تھے ہم نے اپنی کتاب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں پڑھی کہ اس طرح ایک نبی آئے گا، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام تک ختم ہو گیا ہے، یا داؤد علیہ السلام تک مکمل ہو گیا، یا کسی بھی نبی کی حد تک انہوں نے اس بات کو طے کر لیا کہ یہاں تک نبوت تھی، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہٰذا ہم اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق جاءکم الرسول، آ گیا تمہارے پاس رسول، بالحق کی حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے پر، یہودی یا عیسائی، کسی بھی کونے پر، جہاں کہیں بھی دور دراز علاقے کے اندر ہو، اس کو پتہ چل گیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کتاب نازل ہو گئی ہے، اور پھر وہ اسی دین پہ مر جاتا ہے، جیسے ہی مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ہی داخل کرے گا۔ اللہ کہتا ہے لوگوں یہ نبی سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، نبی بھی اسی کی طرف سے ہے، کتاب بھی اسی کی طرف سے ہے، وہ اللہ تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے، تمہارے لیے بہتر یہ ہے، فآمنوا خیر لکم، فآمنوا خیر لکم، تم اس نبی پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، یہ بھی بات یاد رکھو، ایمان لانا ہے تو اپنے لیے لانا ہے، اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں چڑھانا۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یہ بات یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اسی ایک اکیلے اللہ کا ہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی قوم کو بھی کہا تھا، فرمایا قال ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، او اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھو، تم بھی اور تم جیسے دوسرے لوگ بھی، ساری قوم ہی اللہ کی نافرمان بن جائے، اللہ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو تمہاری کوئی بھی فکر نہیں۔ اللہ کہتے تم سارے نیک بن جاؤ، ایک انسان کی طرح سارے نیک ہو جاؤ، میری شان، میری سلطنت کے اندر، میری عزت کے اندر میرا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر تم سارے بد بن جاؤ، ایک برے انسان کی طرح سارے ہی اسی طرح کے ہو جاؤ، جتنی میں نے مخلوق پیدا کی سارے ایک ایسے ہی بن جاؤ، بدکار بن جاؤ، میرے نافرمان بن جاؤ، رائی کے دانے کے برابر بھی میری عزت، میری شان کے اندر کمی نہیں آتی ہے۔ ہم اللہ کے اوپر احسان چڑھاتے ہیں، اللہ کہتا ہے ایمان لانا ہے تو اپنے لیے، میرے لیے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہے۔ فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ علیما، خوب جاننے والا، حکیما، نہایت ہی حکمت والا۔ اللہ کے حکمت والے فیصلوں کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، دین کے اندر غلو کرنا یہ حرام ہے، اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ عیسائیوں نے یہاں تک غلو کیا، اللہ اکبر، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اصل مقام سے بڑھاتے ہوئے ان کو اللہ تک جا کے ملا دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور اپنے درویشوں کو، اپنے پادریوں کو عورتوں سے بچتے ہوئے اور اس طرح کی اللہ کی زندگی گزارتے ہوئے ان کو رہبانیت رب بنا دیا۔
رب والے بنا دیا۔ عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کے گلے کے اندر ایک سلیب تھی تو نبی علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور توڑ کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عدی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کے اندر ایک آیت پڑھتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان ظالموں نے اللہ کے علاوہ اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے درویشوں کو کبھی رب نہیں کہا تھا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا رب تم نے کس طرح کیوں نہیں کہا ہے تم نے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ فرمایا جو تمہارے درویش کہتے تھے تم وہ کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ جی کرتے تھے۔ فرمایا جس کام سے منع کرتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا حرام ہے منع ہے، اس سے باز آتے تھے کہ نہیں کرتے؟ ہاں نہ۔ فرمایا یہی کام تو رب کا ہے، رب جو کام کہے حکم دے وہ کر لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ۔ تم نے اپنے درویشوں کو رب بنایا، وہ حرام کام کبھی تمہیں کہتے تھے تم حرام کام کو بھی حلال سمجھ کے کر لیا کرتے تھے، اور اگر حرام کام سے منع کیا تھا اللہ نے تو ان کے کہنے پر حلال کر لیتے تھے، اور اگر اللہ نے حلال کیا ہے اور ان کے کہنے پر تم حرام کر لیتے تھے، یہی تو رب بنانا ہے۔ ان ظالموں نے رہبانیت کو رب بنا لیا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مد مقابل معاذ اللہ کھڑا کر دیا تھا۔ فرمایا لا تغلو، نہ تم کہو نہ تم غلو کرو فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ تم کہو اللہ کے متعلق الا الحق، حق کے علاوہ کچھ نہ تو ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی اسلام نے ہمیں منع کیا، فرمایا میرا مقام مرتبہ جتنا ہے نا اس کو اتنا ہی رہنے دینا، میری ذات کے اندر غلو نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کے اندر غلو کیا اور ان کو اللہ کے مد مقابل جا کے کھڑا کر دیا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک بندے نے کہا یہ سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں، اس سے بڑھ کے اس نے کہا یہ بہترین ہے اور یہ بہترین کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقول، ایسا نہ کہو، اپنی گفتگو کے اندر بھی تقوی اختیار کرو۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس جتنا میرے رب نے میرا مقام بنایا ہے نا، میرا مقام وہاں تک ہی رہنے دو، مجھے اپنے مقام سے آگے نہ بڑھانا۔ دین کے اندر غلو نہیں ہے۔ یہاں کیا کہتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں نور من نور اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ کے نور میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، یہ غلو بھی ہے اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ فرمایا ولا تقولوا، نہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق، انما المسیح، بے شک مسیح، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، جو اس نے ڈالا تھا، الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح من، اور اس اللہ کی طرف سے ہی وہ ایک روح تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان کے اندر ایک پھونک ماری تھی اللہ کے حکم سے، تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک رحم کے اندر جا کے وہ ایک بچے کی شکل و صورت اختیار کر گیا تھا۔ یہ اللہ کہتے ہیں میری طرف سے یہ حکم تھا، یہ میری روح تھی، میرا حکم تھا، میں نے کلمہ کہا ہے، کلمہ کن ہو جا فیکن، پس وہ ایک بچہ خوبصورت نما بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بن گئے، پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ولا تقولوا ثلاثہ، نہ تم کہو تین۔ یہ عیسائی یہ کہتے ہیں اللہ مکمل کرنے کے لیے تین کا ہونا ضروری ہے، مریم، عیسیٰ، اللہ، معاذ اللہ، یہ تینوں ملیں گے تو اللہ بنے گا، ایک بھی کم ہو جائے گا تو اللہ نہیں بنے گا۔ استغفر اللہ۔ اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض نے اللہ ہی کہہ دیا، بعض نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا، بعض نے کہا کہ یہ تین ملیں گے تو پھر اللہ بنے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور کسی لکھنے والے نے بڑی اچھی بات لکھی ہے
کہتے ہیں اگر 10 عیسائی بیٹھے ہوں نا تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 11 قول ان کے پاس ہوں گے۔ 10 کی بات ایک جیسی متفق نہیں ہوگی، ہر ایک کی بات الگ سے الگ ہوگی۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے گا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہے گا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہے گا۔ کہنے لگے 10 بیٹھے ہوں 11 قول ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور جتنے بھی قول ہوں سارے ہی جھوٹے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے نہیں، یہ لعنتی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ کہتا ہے یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ تباہ و برباد کرے، یہ کہاں حیران پھر رہے ہیں، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، اپنے منہ سے بکواس کر رہے ہیں، اپنے منہ سے الفاظ نکال رہے ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ خود آگے کہتا ہے، فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، نہ تم کہو 3، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسی بات اپنی زبان پہ نہ لے کے آؤ کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، بلکہ اللہ کیا کہتے ہیں انما اللہ، بے شک اللہ الہ واحد، وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ، یہ کہ ہو اس کے لیے ولد، اولاد، اس کی اولاد کہاں سے آئے گی؟ اللہ واضح الفاظ میں کہتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے ہاں اولاد کیسی ہوگی، اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ جب بیوی نہیں تو اس کا مطلب ہے اولاد ہی نہیں۔ تم کس طرح اللہ کی اولاد بناتے ہو؟ اللہ کی تو بیوی نہیں ہے۔ اللہ دوسرے مقام پہ اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے سورہ مریم کے اندر اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بڑی بات لے کے آئے ہو۔ اس بڑی بات میں یہ کام کرنا تھا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین شق ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور تم نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، تیرے رب کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد پکڑے۔ اللہ اتنا ناراض ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنی بڑی بات ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، ایسے ظالم کو اپنے اندر نگل لے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو اولاد منسوب کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے سبحانہ، میں تو پاک ہوں، ما یکون لہ ولد، میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وکفی باللہ، اور اللہ کافی ہے، وکیلا، کارساز۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے یہودیوں کے متعلق بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق بات کی، اور پھر عیسائیوں کے متعلق بات کی ہے کہ عیسائی اللہ کو 3 میں سے تیسرا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ ایک حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے ایک ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے بندہ اور اس کا رسول ماننا، اور مریم علیہ السلام جو اللہ نے ان کی طرف القاء کیا تھا، یہ ان کی طرف سے اللہ کا حکم تھا، ان کا بچہ ہے، اس لحاظ سے، اور پھر جنت اور جہنم کو مانتا ہے۔ فرمایا اس طرح ایمان رکھتا ہے جب بھی مرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہمارا اس بات میں ایمان اور یقین ہے اللہ اکیلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس حدیث کے مطابق ہمیں بھی انشاءاللہ جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر چلتے ہوئے اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی اکیلے ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔